پاپا جانی نے نقل کیا ہے بہجت الاسرار سے، جنات کا بادشاہ، ایک کتابچہ لکھا انہوں نے عبد القادر جیلانی کی شان میں. اسی کتاب میں انہوں نے وہ واقعہ بھی نقل کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی ایک مرید تھا جس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ویڈیو میں آ کے لاہور کے ایک چھوٹے مفتی نے بیان کیا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. کہتے نہیں وہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی، تو پیر صاحب کو جلال آیا کہ میں نے اتنی تربیت کی اس کے باوجود اسے یہ نہیں پتا کہ لوٹا کیسے رکھنا ہے. وہ کہتے نہیں ان کو جلال آیا، انہوں نے مرید کی طرف دیکھا تو وہ ان کی نظر کی تاب نہ لا کر مر گیا، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. یار لوٹا سیدھا کرنا تھا اسے سیدھا کرتے ہیں، اور مرید کو کہتے ہیں کہ بیٹا آندہ ذرا احتیاط کرنا. ویسے تو اس کا دین سے لینا دینا نہیں، ان کا ذاتی شغف ہے، چلو جو بدعت حسنہ تم نے جاری کی ہوئی تھی یہ کرتے ہیں. اگر یہ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے، مطلب ان کا تو کہنا ہے انہوں نے کیا ہے، ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی کا ماننے والا گلا نہ کرے. جنہوں نے گلا کرنا ہے نا کہ یہ ان بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو ان کس سے گلا کریں جنہوں نے ان کے بارے میں یہ غلط واقعات آ کے ڈیفینڈ کیے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں اور بیان کرتے ہیں فقط. سانو نہ پیٹو، انہوں نے پیٹو اپنے بڑے ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی بزرگی کی علامت ہے، اور پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا نا. سورۃ القصر میں موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب قبطی آیا اور اسرائیلی نے آپ سے جب مطالبہ کی اپنی مدد کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک مکہ دے مارا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے جو قبطی مرا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہی دیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا، کہ عمر مبارک بھی آپ کی چھوٹی تھی، تو اس حالت میں آپ نے جلال کی حالت میں اس کو مکہ دے مارا اور مر گیا. قرآن نے جو واقعہ نقل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب دو بندوں کی لڑائی میں، جس میں ایک ان کے قبیلے کا تھا، اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس لڑائی کو چھڑوانے کی خاطر اپنے مخالف قبیلے والے کو مکہ مارا تھا. اور دنیا کے کسی قانون میں مکہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے. اس سے بڑی بات، باوجود اس کے کہ یہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عمل شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، اور اللہ سے معافی مانگی. تم کہہ رہے ہو کہ اس نے مرید جلا کے کرامت دکھائی ہے، موسیٰ علیہ السلام تو معافی مانگ رہے ہیں. دیکھا ان کا نالج کیا ہے. یہ جو لاہور کا چھوٹو مولوی ہے نا، اس نے دفاع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا. ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں ہمارے علماء نے دیکھ کے جواب دے دیا، اوے اللہ کے بندے اپنی عقل استعمال کرو، موسیٰ علیہ السلام نے تو معافی مانگی ہے، قرآن میں آیا کہ مجھ سے بندہ مر گیا، اور تم اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہو. ان دونوں واقعات کا کیا لینا دینا؟ اور اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں آتا ہے قیامت والے دن جب ہر نبی نفسا نفسی میں ہوں گے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا. تو عبد القادر جیلانی بھی قیامت والے دن آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، وہ یہ رو رہے ہوں گے کہ میں ایک مریض مار دیتا سی. ہاں قرآن و سنت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا. یہ کہتے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگوں کی کرامات لو سامنے ہوئے، او بچا لو اللہ سے بتاؤ اپنے بابے کو، کیوں مرمان لگے میرے ہاتھوں. اور اس سے اگلی بات، وہ مرید بچارہ اپنے پیر کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا تھا کہ میں اپنی آخرت بچاؤں گا، میری دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. دنیا بھی گئی، جان گئی، آخرت اپنی بھی گئی، بابا بھی نہ لے گیا. ہاں کیونکہ سورۃ النساء میں آیا جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے. بابا بچانا جائے تو وہ واقعہ جھوٹا جائے، ڈیفینڈ نہ کرو. اور یہ صوفی تھے، اور یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سب سے بڑے صوفی تھے. نبی علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال تک نبی علیہ السلام کو وضو کروایا. 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ ام سلیم چھوڑ گئی نبی علیہ السلام کے پاس. میں آپ کی خدمت کرتا تھا، کئی بار آپ مجھے کام کے لیے باہر بھیجتے تو میں بھول جاتا، بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. لیکن 10 سال میں نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. کتنی دیر بعد جب گھر سے نبی علیہ السلام نکلتے تو کہتے انیس، یعنی پیار سے وہ نام لیتے کہ میں نے بیٹا تمہیں اس کام بھیجا تھا، بس اس طرح کچھ نہیں. تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم اس پیر کے ماننے والے ہیں. بھئی اس پیر کے ماننے والے ہوتے تو شفقت والا معاملہ کرتے ہیں.
لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ صوفیاء اللہ کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ شریعت کا کوئی اعلیٰ ترین درجہ ہے، نہیں ہے.